السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سحر ہے۔ جب میری عمر 20 سال ہوئی تو میرا نکاح میرے چچا زاد دانیال سے ہوا۔ چچا اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں چونکہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی تھی، اس لیے خوش تھی کہ یوں میں اپنے والدین کے قریب ہی رہوں گی۔ اس سے پہلے میری خالہ نے اپنے بیٹے جاسم کے لیے میرا ہاتھ مانگا۔ وہ بھی ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، لیکن چچا عباس سے پہلے ہی رشتے کی بات کر چکے تھے، اس لیے ماں نے خالہ کے حق میں انکار کر دیا۔ نکاح کے اگلے روز ہی ہمارے ایک دور کے انکل فوت ہو گئے۔ میرے والدین اور چچا چچی بھی وہاں چلے گئے۔ گھر میں اکیلی تھی۔ دانیال کی بہن لبنہ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میری دوست بھی تھی، جس نے مجھے فون کیا کہ میں گھر میں اکیلی کیوں بیٹھی ہوں، ان کے پورشن میں کیوں نہیں آ جاتی۔ لبنہ کی کال بند ہوتے ہی میں ان کے پورشن کی طرف آ گئی، جو کہ اوپر تھا اور ہم لوگ نیچے رہا کرتے تھے۔ میں لبنہ کے کمرے میں آئی تو سوچا کہ وہ خوش دلی سے میرا استقبال کرے گی، لیکن وہ تو وہاں نہیں تھی، بلکہ وہاں دانیال موجود تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، دانیال نے مجھے دیکھتے کہا تو میں مسکرا گئی۔ کل بھی فوراً اوپر بھاگ گئی تھی، مجھے جی بھر کے دیکھنے بھی نہیں دیا۔ اب تو میں تم پر حق رکھتا ہوں، دانیال نے کلائی سے پکڑ کر مجھے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ میں گھبرا سی گئی۔ دانیال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مانا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور لبنہ آ گئی تو وہ کیا سوچے گی؟ میں نے عذر تراشتے ہوئے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ لبنہ نہیں آئے گی سحر، رخصتی نہ بھی ہو لیکن نکاح تو ہو چکا ہے۔ دانیال کہاں کچھ سمجھنے کے موڈ میں تھا۔ دانیال پلیز، میں نے بمشکل اسے پرے کیا تھا، آپ چچا سے کہہ کر رخصتی کروا لیجئے، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنی بات کہتے ہی تیزی سے مڑی کہ باہر نکل سکوں، لیکن دانیال نے میری کلائی تھام کر میری یہ کوشش ناکام بنا دی۔ تم بیوی ہو میری، اس لیے اب تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی۔ دانیال، بیوی نہیں، منکوحہ ہوں۔ جب رخصت ہو کر آ جاؤں گی تب بیوی کہلاؤں گی۔ اور میں نے کہا آپ کل ہی رخصت کروا لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی ہر بات خوشی سے مانوں گی۔
لیکن ابھی نہیں۔ میں اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ سیڑھیوں پہ جاسم سے میرا ٹکراؤ ہو گیا، جو نیچے گھر کو خالی پا کر اوپر آنے لگا تھا۔ ٹکراؤ اس قدر برے طریقے سے ہوا تھا کہ وہ بروقت مجھے نہ تھامتا تو میں گر چکی ہوتی۔ دانیال اوپر پہلی سیڑھی پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، جس نے مجھے جاسم کی باہوں میں دیکھ کر فوراً سے اپنے موبائل میں ہماری تصویر کلک کر لی تھی۔ سحر، تم ٹھیک ہو؟ جاسم نے دریافت کیا۔ میں اس قدر حواس گمائے بیٹھی تھی کہ اسے کوئی جواب دیے بنا وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ چند روز خاموشی سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد دانیال کی وہی ایک ضد۔ لیکن میں کسی طور ایسی حماقت کے حق میں نہیں تھی کہ جس کے بعد پچھتاوا ہو۔ اس کی ضد کے ساتھ ساتھ میرے مسلسل انکار کے بعد اس کا غصہ بھی بڑھتا گیا، اور میں اس سب سے لا علم رہی۔ ایک روز گھر کے بڑے ایک شادی پہ گئے تو دانیال نے میرے موبائل پہ وہ پک سینڈ کی، اور میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے؟ تم اوپر آ رہی ہو یا گھر والوں کو بتاؤں تمہارے کرتوت؟ دیکھو سحر، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ میری بات ماننے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے نہیں کہ وہ پک گھر والوں کو سینڈ کر دے گا، بلکہ اس لیے کہ جسے میرا محافظ بنایا گیا تھا، وہی مجھے بلیک میل کر کے ہراساں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید میرے والدین نے اس شخص سے میرا نکاح کروا کر بہت غلط کر دیا ہے۔ میں نے جواب نہ دیا تو دانیال نے پھر سے میسج کیا، اگر تم نہیں آؤ گی تو میں آ جاتا ہوں۔ جب میں نے میسج پڑھا، میں نے فوراً سے اٹھ کر اپنے روم کا ڈور لاک کر لیا اور سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ دانیال دروازے کے باہر کھڑا پہلے تو نارمل انداز میں دستک دے کر مجھے دروازہ کھولنے کو کہتا رہا، لیکن جب بات نہ بنی تو اس نے غصے میں دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دم ہی باہر خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا کہ وہ مایوس ہو کر لوٹ چکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر کے دروازوں کی چابیاں کہاں ہیں۔ وہ چابی لے آیا تھا۔ چابی سے دروازہ کھلنے کی آواز پہ میں بوکھلا گئی کہ اب کیا کروں۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اتنے روز سے
والدین کو بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس شخص نے مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ دانیال دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو وہ بہت غصے میں تھا۔ پچھلی بار تو لبنہ گھر پہ ہی تھی، لیکن اس بار وہ بھی بڑوں کے ساتھ شادی پر گئی ہوئی تھی۔ دانیال، ایک قدم آگے مت بڑھنا، ورنہ میں ماما پاپا کو ابھی کال کر کے سب بتا دوں گی کہ نکاح کے بعد سے تم مجھے کتنا پریشان کر رہے ہو۔ میں نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ ملاؤ کال اور بتاؤ انہیں جو بتانا چاہتی ہو۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ میں بھی انہیں وہ تصویریں بھیجوں گا جس میں تم جاسم کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے بولا، خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جاسم کو خدا نے ایک بار پھر فرشتے کے طور پر یہاں بھیج دیا تھا۔ وہ بھی باہر کھڑا یہ سب سن چکا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا۔ دانیال، کیسے مرد ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم جانتے بھی ہو کہ وہ صرف ایک اتفاق تھا۔ وہ مجھے بر وقت نہ سنبھالتا تو میں گر جاتی۔ پھر تم کیسے ایک عام واقعے کو اس طرح کسی کے سامنے پیش کرو گے کہ دو لوگوں پر تہمت لگاؤ گے؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا جو انسانیت کے درجے سے گر چکا تھا۔ تہمت نہیں ہے، بلکہ یہی سچ ہے۔ تم اسی کی وجہ سے میری بات نہیں مان رہی۔ مجھ سے نکاح تو صرف والدین کی بات مان کر لیا، ورنہ تمہارے دل میں تو وہی ہے۔ دانیال، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جاسم بھی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ بکواس نہیں، یہی سچ ہے۔ اور تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں جب گھر والے گھر پہ نہیں ہوتے تب ہی یہاں آتے ہو؟ دانیال نے شک کا زہر انڈیلا تو ہم دونوں ساکت رہ گئے، کیونکہ مجھے امی نے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں سحر کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس بارے میں ان کی خالہ جان سے بھی بات ہو چکی ہے، اس لیے بہتر ہوگا اپنی سوچ کو صاف رکھو اور یہ گھٹیا الزامات لگانا بند کرو۔ جاسم نے غصے سے دانیال کو گھورا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اب میری بیوی ہے تو کہیں بھی جانے کے لیے اسے میری اجازت درکار ہے۔ دانیال نے تنک کر جواب دیا۔ دانیال، ابھی میں ماما بابا کے گھر ہوں۔ ابھی تم یوں مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے۔ اور جاسم بھائی بتا رہے ہیں
کہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے، جبکہ ماما بھی اجازت دے چکی ہیں۔ میں بھی راہ فرار چاہتی تھی کہ کسی طرح دانیال کے عزائم خاک میں ملا سکوں۔ کہہ دیا نا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ دانیال بھی مزید غصے ہوا تو میں نے ماما کو کال کر دی، جنہوں نے مجھے جاسم کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں دانیال کے غصے کے باوجود وہاں سے چلی گئی کہ وہ جو چاہتا تھا وہ بھی تو غلط تھا۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں اس کی بات بھی مان لیتی اور نہ جاتی۔ کچھ روز گزرے تو اس نے گھر والوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ پھر اس نے لبنہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور میری چچی جو پہلے ہی اس شادی کے حق میں نہیں تھی اور اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، اس وقت وہی ان کی سب سے بڑی سپورٹر تھی۔ ان دونوں نے سب کے سامنے کہا کہ میرے والدین کی غیر موجودگی میں ان دونوں نے اکثر جاسم کو میرے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی کہ آخر مجھ پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہے ہیں۔ یہ صرف دانیال کا گندا انتقام تھا، جس کی بھینٹ میں چڑھ گئی تھی۔ دراصل وہ بھی مجھ سے نہیں، اپنی خالہ کی بیٹی یاسمین کو پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کا خواہاں تھا۔ دانیال نے میری اور جاسم کی کچھ تصویر سب کو دکھائی تو چچی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ایسے واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ۔ ماما نے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تم جیسی اولاد سے تو اچھا تھا کہ ہم بے اولاد ہی رہتے۔ میں نے لاکھ صفائیاں دینی چاہی، لیکن میرے اپنے ہی والدین کا مجھ سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ پھر جاسم اور خالہ کو گھر بلوا کر اچھی خاصی سنائی گئی۔ وہ بھی ان سب باتوں کی تردید کرتے رہے، لیکن کسی نے ہماری ایک نہ سنی۔ سب کو مطمئن کرنے کے بعد دانیال نے وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی تھی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ طلاق کی تمام کارروائی ہوتے ہی ماما نے بابا کی جانب دیکھ کر جاسم سے کہا، جاؤ اب اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ میرا نکاح جاسم سے ہوا اور ذلت کی چھاؤں میں اس گھر سے مجھے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا۔ کہتے ہیں نا
کسی پر تہمت لگانے سے عرش بری طرح ہل جاتا ہے۔ جاسم اور میرا کردار بے داغ تھا، لیکن ہم میں کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ حالہ وہ واحد تھیں جنہیں ہم دونوں پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے ہم کو سمجھایا، اپنا تمام معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور اپنی زندگی خوشگوار انداز میں جیو۔ شروع میں تو یہ بہت مشکل تھا کہ وہ زہریلی باتیں اور والدین کی بے اعتباری کا دکھ ہی دل سے نہیں جاتا تھا۔ جاسم اچھا تھا، اس نے شادی کے بعد مجھے وقت دیا تاکہ میری ذہنی کیفیت بہتر ہو جائے۔ اس نے دانیال کی طرح زبردستی حق وصولنے کی بات تک نہ کی، بلکہ مجھے اور حالات کو نارمل ہونے تک کا وقت دے کر میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں سنبھل گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد دانیال نے شادی کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ لبنہ کی بھی شادی ہو گئی۔ ایک روز خبر آئی کہ چچا اور چچی کا دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ شدید تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ہم لوگ بھی خبر ملتے ہی وہاں پہنچ گئے، لیکن ہمیں ایک بار پھر دھتکار دیا گیا۔ میں ماما بابا کو ایک بار پھر سے دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی کہ انہیں بیٹی کی یاد نہیں آتی، مجھ پہ ترس نہیں آتا۔ لیکن خالہ اور جاسم نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے بہت پیار دیا۔ ان کا پیار میرے زخموں کے لیے مرہم ثابت ہونے لگا۔ وقت ہی حساب لینے پہ آیا تو جلد ہی لبنہ کے شوہر نے بھی اس پہ یہ الزام لگا کر اسے طلاق دے دی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے روابط رکھے ہوئے ہے۔ چچا کے بعد دانیال کا سارا کاروبار آہستہ آہستہ خسارے میں جاتے جاتے ڈوب گیا۔ وہ کنگال ہوا تو بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی اور خلا لے لی، جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ وہ سب ڈرامہ رچا کر مجھ پہ الزام لگایا تھا۔ آج وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس سب نقصان کے بعد اسے دل کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی فالج کا اٹیک بھی ہو گیا۔ اس کے بعد لبنہ نے میرے والدین کے سامنے تمام سچائی بیان کر دی کہ سحر اور جاسم بے قصور ہیں۔ بھائی اور میں نے ان پر یہ الزام لگائے تھے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے بھی معافی مانگنے آئی تھی اور پھر جاسم اور خالہ کے کہنے پر میں نے اسے معاف کر دیا کہ وہ لوگ اپنے حصے کی سزا بھگت چکے تھے۔ ماما بابا بھی مجھ سے ملنے آئے اور معافی مانگی کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی پہ یقین نہیں کیا تھا
اور میں بھی روتے روتے ان سے لپٹ گئی کہ آپ نے کیسے اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا۔ اور یوں معافی تلافی کے بعد دھیرے دھیرے سب نارمل ہو گئے۔ میں اپنے گھر جاسم کے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ آج ہمارے آنگن میں 2 پھول ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جن کے دم سے میرے آنگن میں بہار ہے۔ لبنہ کی ماما بابا نے ایک دفعہ پھر شادی کروا دی، لیکن اب دانیال کو فالج کا مریض ہونے کی وجہ سے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بارہا مجھ سے اور جاسم سے معافی مانگ چکا ہے اور ہم اسے معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن آج بھی احساس شرمندگی میں زندگی جی رہا ہے۔ جانے ہم کیوں فرعون کی طرح زمین پہ خدا بن بیٹھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ عرش پہ بھی ایک خدا ہے جس کے پاس ہر فیصلے کا اختیار ہے، جو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، جو بدلہ لینے پر آئے تو انسان کی بے بسی کی انتہا ہو جائے۔ ہم انسان کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ اس کے خوف کو دل سے نکال کر اس قدر شفاف بن جاتے ہیں۔ کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ جب یہ آپ کے پاس واپس پلٹے گی تو کہیں مجھ پانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔